پارلیمنٹیرینز کی پارلیمنٹ میں سیلفیاں، شیخ وقاص اکرم نیب کے ریڈار پر، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری پر اپنے بھائی کو سرکاری اسکیم میں پلاٹ دلوانے کا الزام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پارلیمنٹ کے جو اجلاس ہوا ہے اس کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے آج کے اجلاس جو 2 گھنٹے 10 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج کے اجلاس میں جو کشمیر کے ایشو کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں، ہمارے جو منتخب اراکین اسمبلی ہیں، وہ ایک پیج پہ نہ ہو سکے، اور آج کا جو آج کا دن ہے اس پہ جو کشمیر کے حوالے سے جو بات ہونا تھی وہ نہ ہو سکی۔ آج آصف علی زرداری، شاہد خاقان عباسی اور سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈر تو جاری ہوئے، لیکن جو ہے وہ جو اسپیکر اسمبلی کا جو خط ہے وہ نیب تک نہ پہنچ سکا ہے، جس کی وجہ سے جو یہ ممبران قومی اسمبلی ہے وہ پارلیمنٹ نہ آ سکے، جس کی وجہ سے جو ان پارٹیز پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین تھے، انہوں نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں بیٹھنا گوارا نہیں کیا، اور کچھ دیر وہ بیٹھے تھے لیکن بعد میں وہ واپس باہر چلے گئے تھے۔ اب اس مسئلے پہ ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج جو انڈیا نے جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ ختم کیا ہے، تو پاکستان کے ایوان کی طرف سے ایک متفقہ ایک رائے نظر آنا چاہیے تھی جو نہیں آ سکی۔ اب کل جو ہے پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے اس میں کشمیر کے معاملے پہ بات چیت ہوگی کل، اب دیکھتے ہیں کہ کیا، لیکن آج جو ہے وہ جو کروڑوں روپے جو عوام کے ٹیکس کیئر کے بنی ہیں اس میں جو لگایا گیا، لیکن اس پہ کوئی بات نہ ہو سکی، تو اس حوالے سے ایک سوال بنتا ہے۔ لیکن آج جو ایک اہم چیز تھی ایوان زیری کے اندر، آج پارلیمنٹ کے اندر ایک پاکستان ہندو کونسل کے جو چیئرمین ہیں رمیش کمار صاحب، ان کی طرف سے ایک غباروں کی مدد سے ایک جھنڈا بنایا گیا، جو بہت ہی ایک اچھا اور پاکستان کے حوالے سے ایک اچھا جیسچر تھا۔ اس کو ہر کسی نے اپریشیٹ کیا اور ممبران قومی اسمبلی کی طرف سے بہت اپریشیٹ کیا گیا۔ تو یہ آج کے پارلیمنٹ کے حوالے سے ہے، جو 2 گھنٹے کا اجلاس جو 4 بجے شروع ہونا تھا لیکن نہیں شروع ہو سکا، صرف 10 منٹ میں ہی ختم ہو گیا۔ اب دوسری جانب جو ہم آپ کو سب سے ایکسکلوسیو جو 2 خبریں ہمارے پاس ہیں وہ دینے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی خبر جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم، جو کہ ماضی میں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں، نیب نے ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں اور ٹیکس چوری کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق ان کی ملتان، جنگ، سیالکوٹ، فیصل آباد، اسلام آباد میں بہت جائیداد ہے۔ اب نیب اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ ان کے جو اثاثے ہیں وہ کیسے انہوں نے بنائے۔ ہمارے جو ذرائع نے بتایا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے پرویز الہی، انہوں نے اپنے دور میں ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی ان کے والد کے خلاف۔ ان کے والد اس ٹائم تحصیل ناظم جنگ تھے، تو اس پٹیشن کی بنیاد پر ان کے والد کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائڈ قرار دے دیا تھا۔ اب شیخ وقاص اکرم بھی نیب کے ریڈار پہ آگے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو تحقیقات ہیں وہ کب جو سٹارٹ تو ہوگی ہیں تو کیسے آگے جاتی ہیں، اور اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دوسری جو مین خبر ہے وہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے حوالے سے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں اور حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی کہ ان کے مطابق کہ انہوں نے اپنے بھائی کو اثر و رسوخ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے جو پاکستان ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے جو رہائشی فلیٹس ہیں ان میں سے ایک فلیٹ دلوایا ہے۔ تو یہ جس اسکیم کے تحت ان کے بھائی کو فلیٹ ملا وہ غریبوں کے حوالے سے ایک پرائم منسٹر کی اسکیم ہے۔ تو اب یہ ایک سوال بنتا ہے کہ یہ ان کے بھائی کو فلیٹ تو مل گیا اور سیاسی مخالفین بھی اس پہ بڑا شور و غول کر رہے ہیں کہ ان کے بھائی کو فلیٹس دیے گئے ہیں۔ اب ان کی طرف سے جو ابتدائی طور پہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی کو جو فلیٹ ہے وہ قواعد کے مطابق دیا گیا ہے، اور تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے قراندازی میں حصہ لیا، اس میں سے ان کے بھائی کا نام قراندازی کے ذریعہ ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ابتدائی طور پہ آیا، لیکن اس حوالے سے پاکستان ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے جو آفیشلز ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ اب اس حوالے سے ہم آپ کو مزید جو ہے وہ ایکسکلوسیو خبریں ڈے بائی ڈے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ہمارا جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو ایکسکلوسیو خبریں آپ تک پہنچتی رہیں۔